اچھا پہلے تو میں اس کو جنرلائز کروں گا. اچھا میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا. ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پر جی کسی شخص کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب آپ اس سے پوچھیں آپ کو بیمار نظر آئے گا. جب پوچھیں سر میں درد ہے, جب پوچھیں پیٹ میں درد ہے, یہ بیمار ہوں یہ بیمار ہوں, جب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا. بعض اوقات بندے توہمات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو تھوڑا سا اگر کسی میں بھی ایسا ہے تو ان توہمات سے باہر نکلنے کی کوشش کرے کہ مجھے بی پی ہو گیا ہے, بی پی میرا لو ہوتا ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, مجھے دل کے یہاں ہارٹ کے یہاں تکلیف ہوتی ہے کبھی کیا. تو اس خول سے تھوڑا سا باہر نکلے. میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور یہ بات بھی سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. اچھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی جان یا اس کے مال یا اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے نا, وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, دریافت کرتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے, جی ہاں جی ہاں ظاہر ہے. پوچھتا ہے. یہ بات ہم تک پہنچے اس لیے صحیح صحیح کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. صحیح. اگر وہ آہو فغاں کرتا ہے, میرا یہ ہو گیا, شکوہ شکایتیں کرتا ہے, تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ چھوڑ دو. اچھا اچھا. اور جب فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مولا اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا, تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر فرماتا ہے کہ میں اس بیماری سے اگر میں نے اسے نجات دی تو اسے پہلے سے زیادہ بہتر خون, پہلے سے اچھا گوشت پوست اسے عطا فرماؤں گا. جب بیماری سے شفا یاب ہوگا تو وسیم بھائی فرمایا کہ اس حال میں کہ اس کا کوئی گناہ اس کے وجود پر باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. وہ کہا کہ اس حال میں اگر بندہ انتقال کر کے میرے پاس آ جائے تو وہ بخشا بخشایا آئے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی, اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. پھر جب بھی کبھی ایسا موقع ہونا تو اللہ کے پیاروں کو, ان کی زندگیوں کو یاد کیجئے, کیونکہ جو دعا میں بتانے جا رہا ہوں یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. اچھا. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے حسن صورت بھی دی, مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, ساری چیزیں دی. لیکن جب آزمائش شروع ہوئی نا تو وسیم بھائی اچانک گھر جو ہے وہ گرا. اللہ اکبر. اور اس میں دب کر ان کی ساری اولاد, بچے بچیاں سب وصال پا گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد پے در پہ آپ کے ہزارہا اونٹ تھے, ہزارہا بکریاں تھیں, بکرے تھے, وہ سب کے سب ہلاک ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. سارے باغات, کھیت وغیرہ سب چیزیں تباہ و برباد ہوتی چلی گئیں. اللہ اکبر. یہ بتدریج ہوا آپ کے ساتھ, یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی چیز چھن جاتی یا کسی چیز کی ہلاکت کی خبر آتی یا اولاد کی خبر آئی تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں, اس نے عطا فرمایا تھا, اس نے لے لیا. جب تک میرے پاس رہا تو میں تو شکر بھی ادا نہ کر سکا. کیا کہنے ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں شکر ادا کر سکوں. پھر بات یہاں تک محدود نہ رہی وسیم بھائی, آگے چلیے. بے انتہا بیمار ہوئے, جسم اقدس پر آبلے پڑ گئے, اور روایت کے الفاظ ہیں کہ پورے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جو زخموں سے علیحدہ ہو. سارا جسم زخموں سے چور چور تھا. سارے چھوڑ کے چلے گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے, علاوہ آپ کی بیوی صاحبہ کے. وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں اور 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں, سالہ سال تک اسی بیماری میں رہے. سارے عزیز و اقارب چھوڑ چکے ہیں, آپ کی بیوی خدمت کر رہی ہے. یہاں تک کہ وقت آیا نا تو پھر یہ دعا اللہ رب العالمین نے تلقین کی. یہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا سورہ انبیاء آیت نمبر 83. صحیح. اچھا اس کی شروع کے الفاظ ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. اس کا مطلب یہ بنتا ہے ایوب کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. تو ربہو یہاں تک پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا مطلب یہ بنتا ہے مولا مجھے بیماری نے مصیبتوں نے آ لیا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے ارحم والا ہے۔ الراحمین، واہ واہ واہ، کیا کہنا اس ہے۔ سے بڑھ کر تو کوئی رحم نہیں فرمائے گا نا۔ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بچوں سے سبحان محبت اللہ، فرماتا واہ، ہے، تو نبی سے کتنی محبت فرماتا واہ ہوگا۔ واہ واہ۔ پھر حکم ہوا کہ آپ اٹھیں اور اپنا پاؤں زمین پر ماریں، تو چشمہ برآمد ہوا، فرمایا کہ اس پانی سے غسل کیجئے، غسل کیا، ظاہری بات جو ہے نا بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر الحمدللہ، فرمایا 40 قدم چلے، پھر پاؤں زمین پر مارا، تو پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی برآمد ہوا اور اس سے آپ کی ساری باطنی بیماریاں دور ہو گئیں۔ سبحان رب اللہ، تعالیٰ اگلی آیت میں 84 نمبر آیت میں فرماتا ہے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اس کے صبر کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر سے آپ کو وہی اولاد عطا کیا فرمائی، کہنے ہیں، واہ وہی واہ، باغات، وہی مال عطا فرمایا، واہ واہ واہ۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ آپ کی بیوی کو دوبارہ جوان کیا گیا اور پھر آپ کی اولادیں ہوئیں، تو رب تعالیٰ نے تک کرم فرمایا۔ تو یہ دعا نماز کی پابندی کے ساتھ صبح و شام فجر کے بعد ہو سکے تو اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھیں اور شام میں بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نکالے گا، الہ آمین، علاج کروائیں، انشاءاللہ بن قریب صحتیاب ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا یا مجیبو کہتے ہیں قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ دعاؤں کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ بے شک، قبول کرنے والا کون غیر ہوگا؟ خداوند۔ تو جب بھی موقع ملے یا مجیبو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، اچھا، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ